بہت سارے نیک اور صالح لوگ نیکی کی بنیاد پہ اپنے کپڑے کو دھونے کے لیے گھنٹہ گھنٹہ لگا دیتے ہیں، اور بعض ایسی چیزوں کے بارے میں وہ توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں جو ان کے لیے بیماری بن جاتی ہے۔ اگر شریعت کا علم ہوگا تو پھر یہ پریشانی نہیں ہوگی۔ توہمات سے نکلنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ کے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں علم ہو۔ مثال کے طور پہ اب حدیث ہے، میں سے مثال سے واضح کرنا چاہوں گا، آپ وضو کرتے وقت اعضاء کو 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں۔ تینوں روایتیں موجود ہیں، اور روایتیں بھی صحیح بخاری کی ہیں، جس پہ امام مالک کہا کرتے تھے 1 مرتبہ کا معنی یہ ہے جو اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے اس کا 1 مرتبہ بھی دھونا عام شخص کے 3 مرتبہ دھونے کے برابر ہوگا، وہ 1 مرتبہ دھو لے، لیکن 3 مرتبہ کا حکم دیا ہے۔ جو شخص 3 سے زائد مرتبہ اپنے ہاتھ پاؤں کو چہرے کو دھوتا ہے، فرمایا اس نے زیادتی بھی کی اور ظلم بھی کیا، اس نے فقد اعتدى وظلم، اس نے زیادتی بھی کی اور ظلم بھی کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ سامنے بیٹھ جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے اور 10 مرتبہ اپنے بازوؤں کو دھوتے ہیں، پھر بھی ان کو شک رہتا ہے پتہ نہیں دھلا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ابھی وہ مکمل ہوا ہے کہ نہیں۔ ظلم ہے، یہ ظلم کس پر ہے؟ اپنی جان پہ۔ ہلک المتنطعون، اس طرح کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہلاک ہو گئے۔ اور بعض دفعہ جب انسان اس راستے پہ چل نکلتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، اور آپ نے شاید اس طرح کے قصص سنے ہوں کہ ایک شخص پوچھتا ہے جی کیا کریں، میں جب تک 5-10 مرتبہ نہا نہیں لیتا تو سکون نہیں آتا۔ اچھا ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں پورے جسم پہ پانی لگا ہے کہ نہیں لگا۔ وہ اتفاق سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جواب اس طرح بھی دیے جاتے ہیں۔ امام مالک سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں 5 مرتبہ غسل کر کے آیا ہوں، میں پاک ہو گیا ہوں۔ کہا آپ کو تو غسل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کہتے کیا مطلب؟ کہا جو مجنون ہوتا ہے اس کی پاکی کے حکم یہ نہیں ہے۔ 5 مرتبہ جو نہایا ہے وہ تو مرفوع القلم ہے، جو بیچارہ مجنون ہے اس پہ تو کوئی حکم لاگو ہی نہیں ہوتا۔ یعنی 5 مرتبہ جس شخص نے 10 مشکیزیں اپنے اوپر انڈیل لیے ہیں، پھر وہ پوچھ رہا ہے کہ میں پاک ہوا ہوں کہ نہیں ہوا۔